تو اس لیے صحابہ کرام سے محبت کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، انہیں ان کا مقام و مرتبہ انہیں دینا چاہیے جو انہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں جب انہیں صحابہ کرام کی کسی کمی کوتاہی کا علم ہو، اس بارے میں کوئی روایت مل جائے، چاہے وہ روایت ضعیف ہو چاہے صحیح ہو۔ اور اس کی موجودہ زمانے میں مثالوں میں سے کون ہیں جو زندہ ہیں؟ علی مرزا جہلمی، انجینئر علی مرزا جہلمی، عالم دین تو نہیں ہیں، انجینئر ہیں، عربی نہیں جانتے لیکن اردو ان کی بہت اچھی ہے، اور خطابت کے بھی کافی ماہر ہیں، اور بات کا بتنگڑ بنانا انہیں اچھی طرح آتا ہے۔ جیسا کہ چند دن پہلے شاید میں نے مثال دی تھی حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں، تو وہ مثال ان کے آپ کہہ رہے ان کی یہاں درس میں نہیں دی، تو اس کی ہلکی سی مثال میں یہاں پہ دوں گا کہ ہمارے انجینئر علی مرزا صاحب صحابہ کرام کے بارے میں معمولی سی بات مل جائے تو اس کا بتنگڑ کیسے بناتے ہیں، بلکہ نہ ملے تب بھی بنا لیتے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جن دنوں نبی علیہ السلام کہاں تھے؟ مکہ میں تھے، تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو ابو جہل اور اس کے ساتھی جو کفر کے سردار تھے وہ سب جمع ہوئے، اور ابو جہل نے کہا کہ فلاں قبیلے نے جانور ذبح کیا، آج اونٹ ذبح کیا ہے، تو اس کی بچہ دانی کے اوپر چڑھا ہوا جو غلاف ہوتا ہے وہ کون لے کر آئے گا، اور لا کر اس کے اوپر پھینکے جب یہ سجدے میں ہو۔ گفتگو کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ چنانچہ عقبہ بن ابی معیط گیا اور وہ لے کر آیا، انتظار کیا گیا، جب آپ سجدے میں چلے گیا تو آپ کے بابرکت اور پاک کندھوں پہ وہ پھینک دی گئی، وہ گندگی پھینک دی گئی، وہ غلاظت پھینک دی گئی۔ اب یہ ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود جو ہیں کمزور آدمی تھے، بنیادی طور پہ یہ قریشیوں میں سے نہیں ہیں، باہر سے تھے، مکہ میں رہتے تھے، تو ان کا وہاں پہ کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، دنیاوی لحاظ سے ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ ایام ہے جن ایام میں مسلمان بہت کمزور تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی عام طور پہ تبلیغ کرنے میں احتیاط کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود کچھ نہیں کر سکے، آپ سے اس غلاظت گنگی کو اتارنے کی ان میں طاقت نہیں تھی، لیکن جب یہ اطلاع آپ کی صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ کو ملی تو وہ تشریف لائیں، اور انہوں نے بڑی بہادری شجاعت کا مظاہرہ کرتے اس گنگی کو اتارا اور انہیں برا بلا بھی کہا۔ یقیناً یہ سیدہ فاطمہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس موقع پہ اس کارنامہ کو بڑے سنہری الفاظ کے ساتھ لکھنا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے، اور ساتھ اس بات کو بھی جان لینا چاہیے کہ عبداللہ بن مسعود کمزور تھے، اگر یہ گندگی وہ اتارتے تو شاید ان کی شدید پٹائی ہوتی اور ممکن تھا ان کو قتل بھی کر دیا جاتا۔ سیدہ فاطمہ قریش سے تعلق رکھتی ہیں، ہاشمی ہیں، اور پھر عورت ہیں، اس لیے ان کے بارے میں اتنا بڑا خطرہ نہیں تھا۔ اس سب کے باوجود ان کی بہت بڑی بہادری ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے واقعہ، یہاں اسی واقعے کو جب آپ انجینئر علی مرزا صاحب سے سنیں گے تو وہ کیا کہیں گے، بات کا بتنگڑ کیسے بنائیں گے، حالانکہ اس میں بات ہے بھی نہیں، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، وہ بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، یہاں پہ بات ہے نہیں سرے سے۔ کہتے ہیں کہ وہ گنگی ابو بکر نے نہیں اتاری، فاطمہ نے اتاری ہے۔ سننے والے لوگوں کے دلوں میں سوالیہ نشان ڈال دیا، کس کے بارے میں؟ ابو بکر صدیق کے بارے میں۔ نفرت ڈال دی لوگوں کے دلوں میں ابو بکر صدیق کے بارے میں، اور یہ بات شاید تب کچھ نہ کچھ مناسب ہوتی جب روایت میں اس بات کا تذکرہ ہوتا کہ ابو بکر صدیق وہاں پہ موجود تھے، یا وہ دیکھ رہے تھے، یا یہ چیز ان کے علم میں آئی تھی لیکن انہوں نے ایک غلاظت نہیں اتاری، گندگی نہیں اتاری، پھر کچھ نہ کچھ بات شاید بن جاتی۔ حالانکہ پھر بھی
صحابہ کرام کی توہین سے بچنا چاہیے اور یہی سمجھنا چاہیے کہ ان کا کوئی عذر ہوگا. لیکن یہاں پہ ایسا کوئی تذکرہ نہیں کہ ابو بکر صدیق وہاں پہ موجود ہوں. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں اتاری, ان میں یہ جرت نہیں ہوئی تو کس میں؟ فاطمہ میں رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس انداز سے یہ صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں, گستاخی کرتے ہیں. جبکہ یہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق تو وہ ہیں کہ جب ایک بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی جگہ بیت اللہ کی اسی سین میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایک قریشی سردار نے آپ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی, تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور نبی علیہ السلام سے اسے دور کیا, آپ کا دفاع کیا, حالانکہ اکیلے تھے. اور پھر ہجرت کا سفر آپ دیکھیں کتنا بڑا کارنامہ ہے. اندھے کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ سفر موت کا سفر ہے. کوئی بھی خود غرض ہوتا تو اس سفر میں آپ کے ساتھ چلنے سے اجتناب کرتا. ابو بکر صدیق بھی یہ کام کر سکتے تھے, کہتے ٹھیک ہے اللہ کے رسول آپ چلیں, میری اونٹنی حاضر ہے, بس آپ پہنچے میں بھی آپ کے پیچھے آیا. دوسرا طریقہ یہ تھا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول آپ کو اجازت مل گئی ہے, اب میں آپ سے پہلے مدینہ پہنچ کے آپ کے استقبال کا بندوبست کرتا ہوں اور آپ آئیں. لیکن نہیں, خود وہ کہہ رہے, اللہ کے رسول نے نہیں کہا, وہ خود کہہ رہے اللہ کے رسول آپ کو اجازت مل گئی ہجرت کی, تو میری گزارش ہے کہ اس سفر میں مجھے ساتھ رکھیں, مجھے اجازت بخشیں کہ میں آپ کے ساتھ رہوں. ابو بکر صدیق تو اللہ کے لیے خود موت کو دعوت دے رہے ہیں, شہادت کے طالب ہیں. ان کے بارے میں اس انداز سے گفتگو کرنا شاید اس سے پہلے یہ طریقہ کسی نے نہ اپنایا ہو ان لوگوں میں سے جو ابو بکر صدیق کو ماننے والے ہیں, جو صحابہ کرام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں.